آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کروں گا جس سے آپ حضرات کی آنسو جاری ہو جائیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافق کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈال دے گا۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرستش کرنے والے کو ڈالیں گے۔ 3 درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے، اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ واقعہ کا تذکرہ علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، کہا، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ میری بیٹی
مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے، اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا۔ اے اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب غم نہ کریں، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امت بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ آپ کا ایک سینڈ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد ویڈیو تو ہم سب شیئر کرتے ہیں، آپ اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئے ایک شیئر کریں کہ اپنے حصہ ڈالیں، کیا پتہ کون گنہگار سن کر راہ راستے پر آ جائے۔ دعا گو بندہ محمد معین الدین۔ اسی طرح کے اور واقعات، احادیث اور قرآن ٹاپک کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، اور ہمارے فیس بک پیج، ٹویٹر پیج اور انسٹاگرام پیج کو فالو کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔